अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रजा अस्करी आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे मुखातिब है। आज हम बात करने वाले हैं सेजिटेरियस बुर्ज कौस के हवाले से। बुर्ज कौस के लिए 20 मार्च से 20 अप्रैल 2024 के दरमियान का दौरानिया, जिसमें शम्स बुर्ज हमल में गर्दिश करेगा, कैसा रहेगा। नए आने वाले, नए सुनने वाले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। और जबकि पुराने दोस्त अहबाब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद करें और दीगर दोस्त अहबाब तक वीडियोस ज़रूर शेयर करें। बढ़ते हैं हम जनाब वीडियो की जानिब। बुर्ज कौस वालों के लिए ये महीना मुतवाज़िन रहेगा। मुतवाज़िन इस हवाले से रहेगा कि मुश्तरी वालों का बुनियादी तौर पर अपना सितारा, कौस वालों का अपना सितारा मुश्तरी जो है वो छठे घर बुर्ज सौर में मौजूद है। और इसके साथ अगर मैं देखता हूँ आपके 7वें और 10वें घर का जो मालिक सितारा अतारत है, वो बुनियादी तौर पर इस महीने में रहेगा बुर्ज हमल के अंदर ही 5वें घर में। 5वें घर में रहेगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर अतारत ने 2 अप्रैल से रजत में जाना है। और जब 7वें और 10वें घर का मालिक 5वें घर में रजत में जाता है तो ये कुछ मनफी असरात मुरतब करता है। सैरगान की गर्दिश के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ याद रख लीजिएगा कि मरीख बुनियादी तौर पर 23 मार्च को आपके जायचे में चौथे घर बुर्ज हूत में दाखिल हो जाएगा। मरीख आपके जायचे में 12वें घर का और इसके साथ साथ आपके जायचे में 5वें घर का मालिक है। 5वें और 12वें घर का मालिक जब चौथे घर में दाखिल होता है तो ये मिले जुले असरात लेके आता है, तलखियां भी लाता है, कुछ का रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने के लिए जोश वलवला भी पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर जो मरीख 12वें घर का हाकिम होकर चौथे घर में आ रहा है, याद रख लीजिएगा खुफिया मामला, खुफिया हाथ, ऐसे पोशीदा दुश्मन, हासिद, मुनाफिक जो आपके घरेलू सुकून को देखकर खुश नहीं है, वो लोग कोई ऐसी चिंगारी लगा सकते हैं जिसकी वजह से आपका घरेलू माहौल किसी हद तक खराब हो सके। याद रखिएगा चौथे घर के अंदर जब भी मरीख होता है कि बुनियादी तौर पर आपकी रिहाइश को और आपके रिहाइश के माहौल में कुछ तेजी लेके आता है। और अगर आपके अहले खाना में से किसी भी फर्द का सितारा मरीख है और यहाँ मरीख कयाम करेगा तो याद रख लीजिए उसके साथ कुछ न कुछ तलखियां आपको जरूर दरपेश आ सकती हैं। दीगर सैरगान की गर्दिश के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा ज़ोहरा बुनियादी तौर पर 5 अप्रैल को आपके जायचे में 5वें घर में दाखिल हो जाएगा। 5वें घर के अंदर ज़ोहरा का दाखिला और मरीख का भी दाखिला, ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम साबित होंगी इस हवाले से कि अब तक मरीख और ज़ोहरा तकरीबन एक साथ चलते रहे हैं। अब यहाँ पर मरीख आगे पीछे, एक एक घर आगे पीछे हो जाएंगे। गुज़िश्ता माह तक मरीख और ज़ोहरा की जो आपस में साथ का ट्रांजिट था, गर्दिश थी, वो गर्दिश शादी और अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से बहुत अहम वक्त गुजरे हैं। और अगर उनकी शादियां ऐसे अफराद के पिछले दिनों हो चुकी हैं 2-3 महीने के अंदर, तो इन 2-3 महीनों में मरीख और ज़ोहरा कदम से कदम मिला के चलते रहे हैं। और वही चीज़ अगर उनके जायचे में किसी मस्बत घर में आई है तो यकीन कर लीजिए कि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रही होगी। दीगर सैरगान की गर्दिश के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ज़ोहरा और मरीख की मैंने बात कर दी, अतारत जूं का तू मौजूद रहेगा। जबकि दीगर सैरगान में से किसी भी सैारे की कोई मजीद चेंजेस आने वाली नहीं है। कमर यहाँ पर 4 हफ्तों में किस तरीके से और किस किस घर में तब्दीली लाएगा और किस तरीके से कमर की नजरात आप पर असर अंदाज होंगी, तो हम हफ्तावार तरतीब के हवाले से आगे बढ़ते हैं।
یہاں یاد رکھ لیجئے گا ایک بات، ایک گزارش میں اپنے ویورز سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے کرنا چاہتا ہوں، ویڈیوز پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. صرف لائک کا بٹن دبا دینے سے یا سبحان اللہ یا واہ واہ لکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز اور آسان اور بہت سہل طریقے سے آپ تک پہنچائی جائیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے. کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ہفتہ وار ترتیب کے آگے سے ہم آگے بڑھتے ہیں جناب. یہاں پر 20 مارچ سے لے کے 22-23 مارچ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قمر بنیادی طور پر آپ کے زائچے میں اسد میں موجود ہوگا. اسد آپ کے زائچے کا نواں گھر ہے. قمر کی اسد میں موجودگی 8ویں گھر کے حاکم کی جب نویں گھر میں موجودگی ہوتی ہے تو یاد رکھ لیجئے گا یہاں پر فائنینشلی کچھ معاملات کاروبار اور تجارت کے حوالے سے آپ کو درپیش آ سکتے ہیں. جبکہ آپ اگر فورن ٹرانزٹ کے حوالے سے، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے سوچ رکھتے ہیں تو چونکہ شمس بنیادی طور پر جو آپ کے زائچے کے نویں گھر کا مالک ہے، اس کا ستارہ مریخ آلریڈی آپ کے زائچے میں چوتھے گھر میں داخل ہو چکا ہوگا. چوتھے اور نویں گھر کے اندر بننے والی یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ بہت اچھی ثابت ہوتی ہے. یہاں پر شمس کی گردش کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو شمس یہاں پر آپ کے 5ویں گھر میں ہوگا. نویں گھر کا مالک جب 5ویں گھر میں شرفیاب ہو رہا ہوتا ہے، ترکون کے مالک کا ترکون کے گھر میں شرفیاب ہونا بہت اچھا اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ ایک قسم کے یوگ بھی بناتا ہے جو آپ کو کامیابیاں دے گا. اس پورے ایک ماہ کے اندر آپ کے نویں کا مالک 5ویں میں موجود رہے گا. اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، ٹریڈنگ کے حوالے سے، اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ شیئرز کا کام کاروبار کرتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا اس ماہ میں آپ کو بین الاقوامی کمپنیوں کے اندر سرمایہ کاری کرنی ہے. انعام، جوا، سٹا، لاٹری کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو یہاں پر قسمت آپ پر مہربان ضرور ہوگی. تاہم آپ نے جائز پرائز بانڈ وغیرہ لینے ہیں، جوئے اور سٹے کی طرف جانے سے گریز کیجیے گا. یہاں اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ذخیرہ کرنا اور پروڈکٹ کو خرید کر آگے فروخت کرنا، یہ دونوں چیزیں بھی آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گی. ان چیزوں پر بھی آپ نے فوکس رکھنا ہے، اور اپنی مالی حیثیت میں بہتری کے لیے اگر آپ یہاں کام کرتے ہیں تو یہ تقریباً اس ماہ کے 20 سے 22 ایام آپ کی مالی بہتری کے حوالے سے آپ کو بہت اچھے اوقات دے رہے ہیں. بات کریں گے ہم 23، 24 اور 25 مارچ کے حوالے سے. 23، 24 اور 25 مارچ کو شمس بنیادی طور پر پہلے برج سنبلہ میں رہے گا. برج سنبلہ آپ کا زائچے کا 10واں گھر ہے. 8ویں کا مالک جب بھی 10ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ کے کام کاروبار میں، اخراجات میں اضافہ لے کے آتا ہے. ان 3 دنوں میں آپ کو اپنے معاملات میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا. ادائیگیوں کا توازن زیادہ ہوگا، آمدنی کا حصول کم ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی طور پر آپ بہتر ہے کہ مینجمنٹ کے حوالے سے چلیں گے تو یہاں آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے. زہرہ کا شرف اسی ہفتے کے اندر آپ کے زائچے کے چوتھے گھر میں ہو رہا ہے. چوتھے گھر میں زہرہ کا شرف اور نویں گھر کے مالک کا 5ویں گھر میں شرف، یہ دونوں چیزیں بہت بہترین اوقات لے کے آئیں گی. ماں سوائے اس کے کہ قمر آپ کے زائچے کے 11ویں گھر کے اندر 25 مارچ کو گرہن میں جائے گا. 25 مارچ کو سنبلہ کے اندر قمر کا گرہن آپ کے کام کاروبار میں کوئی بڑا لاس ہونا، آپ کو اپنے کیریئر سے وابستہ، اپنے مستقبل سے وابستہ کسی امید کا ٹوٹنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کہیں پر بھی اگر آپ نے جاب کے حصول کے لیے اپنے فیوچر پلاننگ کے حوالے سے کہیں اپلیکیشنز وغیرہ دی ہوئی ہیں، اس کی طرف سے اچانک آپ کو انکار ہونا یا کسی اور قسم کی وجوہات کا سامنے آنا، یہ آپ کے لیے کمپلیکیشنز کا باعث بنے گا. 25 تاریخ کو اس حوالے سے محتاط رہیے گا. 24، 25 تاریخ اور
26 کی الگ صبح تک یہ یاد رکھ لیجئے گا، کمر یہاں پر قطعی طور پہ اچھا نہیں ہوگا۔ 26، 27 اور 28 تاریخ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں کمر کا جو دورانیہ ہے وہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں ہوگا۔ 11ویں گھر میزان کے اندر دوست احباب آپ کے اخراجات میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ دوست احباب کے کہنے پر کوئی ایسی پارٹنرشپ یا کوئی ایسا کام اگر آپ کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا، یہاں عطارد آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں موجود ہے، تو آپ نے تمام دستاویزی کاموں کو پورا کر کے آگے بڑھنا ہے۔ کسی قسم کی کوئی لچک یا زبانی کلامی معاہدوں کو ترتیب نہ دیں، یہ آپ کے لیے آنے والے وقت میں، آنے والے 5-6 ہفتوں میں کوئی بہت زیادہ اچھی ثابت نہیں ہوں گی، اس لیے کہ مرکری جو بنیادی طور پر آپ کے 7ویں اور 10ویں گھر کا مالک ہے وہ یہاں 5ویں گھر کے اندر رجت میں چلا جائے گا، اور 3 سے 4 ہفتوں کی جو عطارد کی رجت ہے یہ اس ڈیوریشن میں آپ کو کسی بھی قسم کے ڈاکومنٹیشنل پروسیس، کاغذی کارروائیوں اور معاہدوں کی تکمیل کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ بڑھتے ہیں ہم دوسرے ہفتے کی جانب۔ 28 اپریل سے لے کے 5 اپریل کے درمیان کی اگر بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا 28 اپریل سے 5 اپریل کے درمیان میں یہاں 27، 28 اور 29 تاریخ کو قمر کا جو حبوط ہے، قمر در عقرب ہے، وہ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے۔ 8ویں گھر کا مالک جب 12ویں گھر میں جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ نقصانات دیتا ہے، اور اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی قرضے لیے ہوئے ہیں، اسپیشلی گورنمنٹ لون لیے ہوئے ہیں، بینک لون لیے ہوئے ہیں، تو ان میں آپ کو مارک اپ کی ادائیگی اور اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ پریشانیاں بھی آئیں گی۔ حکومتی محصولات، یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے آپ کو کمپلیکیشنز درپیش آ سکتی ہیں۔ ان 3 دنوں میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ آپ کا دوسرا ہفتہ 28 مارچ سے شروع ہو چکا، لیکن 28، 29 آپ کی قمر در عقرب کی نظر ہو جائیں گے۔ 30 مارچ، 31 مارچ اور 1 اپریل کو، ان 3 دنوں کے درمیان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قمر کا قیام بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوگا۔ پہلے گھر کے بعد قمر دوسرے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا۔ یہاں قمر آپ کے ذائچے کا حاکم جب پہلے گھر میں جاتا ہے تو آپ کے مخالفین، حاسدین اور ان کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو اسٹریس یا خوف بھی دے سکتا ہے۔ خوف یا اسٹریس اس حوالے سے دے سکتا ہے کہ 8واں گھر بنیادی طور پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کے اسٹریس کو یا خوف کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اسٹریس اور یہ خوف جب پہلے گھر کے اوپر آئے گا تو یہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلط حرکت زد کروا سکتا ہے، اور یہ حرکت آنے والے دنوں میں، یہ غلطی آنے والے دنوں میں آپ کے لیے کمپلیکیشنز کا باعث بن سکتی ہے۔ قمر کی گردش آگے بڑھتے ہیں تو ہم پہلی 2-3 تاریخ کو برج جدی میں رہے گی۔ برج جدی میں 8ویں کا حاکم جب آتا ہے یہ بھی مالی حوالے سے کو بہت زیادہ اچھی خبریں نہیں لے کے آتا، اخراجات میں اضافہ لاتا ہے، آمدنی میں کمی لے کر آتا ہے۔ جبکہ بات کریں گے ہم 3، 4 اور 5 اپریل کے حوالے سے تو یہاں پر قمر کا داخلہ آپ کے ذائچے کے 3رے گھر میں ہوگا۔ 8ویں گھر کا مالک 3رے گھر میں داخل ہو کر کے آپ کے ان لاس کے ساتھ، آپ کے پارٹنرز کے ساتھ، آپ کی پارٹنرشپ کے ساتھ، ریلیشن کے ساتھ، ازدواجی معاملات کے ساتھ کسی بھی قسم کی تلخیاں یا کوئی معاملات ایسے درپیش ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں بنیادی طور پر قمر اپنے 8ویں گھر سے 8ویں پوزیشن پہ موجود ہوگا، تو یہ قطعی طور پر آپ کے لیے اچھے اثرات مرتب نہیں کرے گا۔ یہاں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ 5ویں گھر کے اندر بیٹھے مریخ کے ساتھ، عطارد کے ساتھ قمر کی جو ہے وہ تربیات بھی بنے گی، تربی بھی بنے گی، اسکوائر بھی بنیں گے، اور یہ جو اسکوائر ہے یہ بنیادی طور پر آپ کے تعلقات میں رخنہ لا سکتے ہیں، رکاوٹ لا سکتے ہیں، پریشانیاں لا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے بہت زیادہ محتاط رہیے گا۔ تیسرے ہفتے کی جانب ہم بڑھتے ہیں جناب۔ 5 اپریل سے لے کر کے 12 اپریل تک کا تیسرا ہفتہ، تو یہاں پر یاد رکھ لیجئے گا اس تیسرے ہفتے میں جو اہم ترین جو معاملات ہیں وہ ہے آپ کے 9ویں گھر برج اسد کے مالک شمس کا آپ کے 5ویں گھر برج حمل میں گرہن میں ہونا۔ یہ 1 ماہ جو شمس آپ کو یہاں پر فائدہ دیتا رہا ہے، بنیادی طور پر تیسرے ہفتے کے 4 دن
ग्रहण से 2 दर्जे पहले और ग्रहण से 2 दर्जे बाद, यानी कि 6, 7, 8, 9 और 10, 6 तारीख से 10 तारीख तक आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। आपकी किस्मत के दरवाजे आर्जी तौर पर बंद हो सकते हैं, ताहम 10 अप्रैल के बाद ये मामलात खासे बेहतर हो जाएंगे। इस ड्यूरेशन में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात इसलिए भी रहना है कि यहाँ अतारत की नहुसत भी है, यहाँ पर ज़ोहरा भी नहस है और इसके साथ साथ यहाँ मरीख भी मौजूद है। ये 4 सितारों को शम्स बुनियादी तौर पर यहाँ तीनों सितारों को गुरूब कर देगा और खुद ग्रहण में लगेगा। ये जो नजरात है 5वें घर के हवाले से, यहाँ स्टॉक मार्केट से, इनाम से, जुआ लॉटरी से, सट्टे से आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इन दिनों अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो वो आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी, सरीहन नुकसान होगा। कोशिश कीजिए तीसरे हफ्ते के दरमियान स्टॉक मार्केट, शेयर्स या इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी के हवाले से आपने कोई बहुत बड़ा कदम उठाना नहीं है। कमर की गर्दिश के हवाले से बात करेंगे तो कमर यहाँ बुनियादी तौर पर 7-8 तारीख को आपके जायचे के 5वें घर में ही होगा और नया चांद भी इन्हीं दिनों में बनेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी वजाहत करता चलूं कि शम्स का ग्रहण कमर को, ज़ोहरा को, अतारत को और मरीख को, 4 सितारों को डिस्टर्ब करेगा और बज़ाते खुद ग्रहण में हो करके डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप याद रख लीजिएगा ये 5 सितारे इस हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा नहस टाइम से गुजरने वाले हैं, तो ये हफ्ता आपने बहुत मोहतात होकर गुजारना है। 9-10 11 के हवाले से बात करते हैं तो 9-10 11 को कमर का बुनियादी तौर पे शर्फ आपके 6ठे घर में होगा। कमर का शर्फ ऑफिस जॉब मुलाजमत करने वाले लोगों को, खा वो फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं, खा वो किसी ऑफिस में, दुकान में या किसी शोरूम में मुलाजमत करते हैं, उनके हवाले से बेहतर साबित होगा। ये आपको अगर किसी किस्म की एडवांस कर्ज चाहिए, एडवांस सैलरीज चाहिए, तो इन दिनों में आप अपनी मामलात को डील कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हस्बे ज़रूरत रकम का हुसूल यकीनी तौर पे हो जाएगा। यहाँ पर 11 तारीख को, 12 तारीख को आपके 7वें घर के अंदर कमर की मौजूदगी होगी। ये पार्टनरशिप के हवाले से, चूंकि 8वें घर का मालिक है और जब 7वें घर में आएगा और यहाँ से अतारत की, जो मरीख की, अतारत की, शम्स की, ये जो चारों तरबियात 8वें घर में पड़ रही हैं, ये आपकी पार्टनरशिप के हवाले से नुकसानदेह हो सकती हैं। अगर आप शराकतदारी का कोई कारोबार करते हैं या कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट ले रखी है या इन्वेस्टमेंट दे रखी है, दोनों सूरतों में आपको यहाँ पर मोहतात रहना है। इस हवाले से भी मोहतात रहना है कि ये पूरा महीना मरीख की, ज़ोहरा की तरबी और अतारत की जो तरबी है वो बुनियादी तौर पर आपके 8वें घर पे रहेगी और 5वें घर से जब 8वें घर में ये स्क्वायर बनते हैं तो ये कतई तौर पे अच्छे नहीं होते हैं। चौथे हफ्ते के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 14, 15, 16 को कमर बुनियादी तौर पर आपके 8वें घर में होगा। विरासती मामलात, अदालती मामलात, शराकती मामलात, इन लॉज के साथ जो कोई अगर मसला दरपेश है वो बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ आपके खौफ में, आपके डर में, आपके इंटरनल इश्यूज में खासी बेहतरी आएगी, कमी आएगी। इन दिनों को आप ज़रूर अवेल करें। और अगर आपका कोई मसला ऐसा है जिसमें आप मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहते हैं और अलहदा होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने नज़रिए को अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं। शराकतदारी और अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से ये दिन किसी भी किस्म की टेबल टॉक और गुफ्तगू के हवाले से बहुत बेहतर साबित होंगे। 15, 16 और 17 की बात करते हैं तो यहाँ पर असद के अंदर, बुर्ज असद 9वें घर के अंदर कमर का किरान होगा। ये भी मिली जुली कैफियत लेके आएगा। ताहम 18, 19 और 20 को कमर का किरान बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 10वें घर में होगा और 10वें घर के अंदर जब ये किरान होगा तो आपका 10वें का और 7वें का हाकिम इन दिनों में बुनियादी तौर पर 5वें घर के अंदर रजत में भी होगा।
اب آپ کے جب یہ ستاروں دونوں گھروں کا ستارہ رجت میں چلا جائے اور وہاں پر 8ویں گھر کا مالک 10ویں گھر میں جا کے قیام کر لے تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز میں بہت زیادہ کمی آتی ہے، آپ کی توقعات میں بہت زیادہ کمی آتی ہیں۔ ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ 25 مارچ کو قمری گرہن آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں لگے گا، بہت زیادہ محتاط رہیے گا۔ آنے والے 3 دن کے اندر میں انشاءاللہ گرہن کی بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن اس پر کیا اثرات مرتب کریں گے اور کیسے اثرات مرتب کریں گے، وہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہوگی، اس کو سنیے گا۔ اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے 50 سال میں پیدا ہونے والے کس کس فرد پر یہ گرہن کس قدر اثر انداز ہوگا اور کن کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اور کون سے افراد ہوں گے جنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ شمس کا گرہن، اسی حوالے سے شمس گرہن کی ویڈیوز پر بھی آپ کو پچھلے 50 سے 70 سالوں کے اندر یہ شمس کس کس کو اور کس افراد کو کہاں کہاں فائدہ دے گا اور کس کس سال پیدا ہونے والے لوگوں کو زیادہ نقصان ہوگا، یہ تمام چیزیں میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں اپڈیٹ کرتا چلوں گا۔ تاہم 8 اپریل کو 5ویں گھر کے اندر شمس کے گرہن کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ ملیں گے ہم اگلے ماہ اسی ویڈیو کے حوالے سے اسی چینل پر۔ کسی بھی قسم کی رائے ضرور دیجیے، کمی بیشی کوتاہی غلطی اگر مجھ سے ہے تو معاف بھی کیجیے گا اور میری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔